بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کا انتخابی عمل تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ 5 مرحلے گزر چکے ہیں۔ اگر پولنگ کے عمل کا جائزہ لیں تو وزیر اعظم مودی کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ معاملہ تو اس وقت واضح ہو گیا تھا جب 11 اپریل کو پہلا فیز مکمل ہوا۔ سال 2014 کے انتخاب میں مودی نے ہر طبقے کو متاثر کرنے والے نعرے چھوڑے تھے۔ نوجوانوں سے کہا کہ ان کے لیے کروڑوں نوکریوں کے منہ کھولے جائیں گے۔ اسی طرح کسانوں کے لیے بھی کافی کچھ تھا، خواتین کے لیے بھی اس میں بڑی نمائندگی تھی۔ کچھ نہیں تھا تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ انتخاب کا عمل شروع ہوا تو مسلم دشمن مودی کے لیے اس انتخاب میں کافی مشکلات تھیں۔ جب بھارت کی سب سے بڑی ریاست یوپی، جس کی لوک سبھا میں 80 سیٹیں ہیں، یہاں سماج وادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، بی جے پی اور مسلمان یوپی میں بڑی سیاسی قوتوں کے طور پر موجودہ الیکشن میں ابھرے ہیں۔ لوک سبھا کے 16ویں انتخاب میں مودی لہر میں اتنا پیسہ چلا کہ ہر جماعت مودی لہر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ گزشتہ الیکشن میں مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتنی پارلیمانی قوت حاصل کر لی تھی کہ حکومت بنانے کے لیے اسے اپنے اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انتخاب جیتنے کے لیے سرمایہ کاروں کا ایسا جھرلو چلا، یہ سمجھ نہ آ سکا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بی جے پی کے پلیٹ فارم سے ایک بھی مسلمان کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ خاص طور پر یوپی میں 20% آبادی رکھنے کے باوجود مسلمانوں کو کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہونے کا موقع اس لیے نہ مل سکا کہ مسلم امیدوار آپس میں لڑ پڑے۔ وزیر اعظم مودی کے لیے مشکلات کا طوفان امٹتا ہوا آ رہا ہے۔ حالیہ لوک سبھا الیکشن میں پورے ہندوستان میں 100 سے زیادہ نشستوں سے یہ پیچھے ہیں۔ ان کو 9 جنوبی ریاستوں میں زبردست شکست ہونے جا رہی ہے۔ جنہوں نے ان کو بھارت کا وزیر اعظم بنایا تھا، جن میں اتر پردیش سب سے آگے ہے۔ خاص طور پر حکمران جماعت کو ہماچل پردیش، ہریانہ، پنجاب، دہلی، مدھیہ پردیش اور راجستھان، ان علاقوں میں یہ زبردست خسارے میں ہیں۔ مگر سب سے زیادہ پریشانی مودی کو اتر پردیش سے ہی ہے۔ اس صوبے میں 5 مراحل گزر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حکمران جماعت کی جانب سے الزامات اور دنگے کی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ 12 مئی کو چھٹے مراحل میں یوپی میں ایک سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ چھٹے مرحلے میں بہار، بنگال، ہریانہ اور دہلی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک کے بعد ایک کارڈ مودی سرکار کا مسترد ہو رہا ہے۔ پلوامہ سے کہانی شروع ہوئی، بالا کوٹ تک پہنچی۔ اپوزیشن نے سوالات اٹھائے تو ان پر غداری کی تہمت بھی لگی۔ جیسے جیسے مراحل گزرتے گئے ہوا اکھڑتی گئی۔ کانگریس ایک بار پھر بڑی قوت بن کر ابھری ہے۔ حکومت کی شکست کے دعوے ہو رہے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مودی مایاوتی سے مل کر حکومت بنائیں گے، مگر مسلمانوں کی سیٹیں زیادہ ملنے کے امکانات ہیں۔ مسعود اظہر پر اقوام متحدہ کی پابندی لگی۔ اب تو مودی سرکار نے سمجھ لیا کہ ان کے علاوہ کوئی دہشت گردوں کو قابو نہیں کر سکتا۔ یہ نعرہ بھی ہوا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے مسلسل مطالبے پر چائنا اقوام متحدہ کی کمیٹی کی جانب سے مسعود اظہر پر پابندی سے متعلق رکاوٹ سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ ہندوستان 2016 سے مسعود اظہر کا نام پابندی کی اس فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس مطالبے نے اس وقت زور پکڑا جب رواں سال 14 فروری کو ضلع پلوامہ میں ہندوستان کی BRPF پر حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی۔ ہندوستان کی درخواست پر فرانس، امریکہ اور برطانیہ نے مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی قرارداد پیش کر دی۔ تاہم 13 مارچ کو چائنا نے سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کے خلاف قرارداد کو ٹیکنیکل اعتراضات لگا کر روک دیا تھا۔ چین کی مخالفت پر امریکہ مسعود اظہر کا معاملہ واپس UN کمیٹی میں لے آیا، جہاں ایک صبر آزما سفارتی تگ و دو کے بعد اس کو بالآخر دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ ہندوستان میں انتخابات کی گہمہ گہمی کے بیچ اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ یقیناً وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے اہم ہے، چونکہ مودی نے دیگر ایشوز کو پس پشت ڈال کر دہشت گردی کو ہی مرکوز کر رکھا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ مودی کی لہر اس بار جم نہیں رہی، اور تو اور بھارت کی 4 سیاستدان خواتین نے انتخابی مہم میں ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ ان 4 خواتین میں 3 خود لوک سبھا کے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہیں۔ ممتا بینس جی جو اس وقت بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ مودی کی سیاست کی زبردست ناقد ہیں، مودی کی حکمرانی پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو سکتی ہیں، مگر وہ وزیر اعظم بننے سے زیادہ بی جے پی کو اقتدار سے باہر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ بنگال میں کمیونسٹ پارٹی کو اقتدار سے ہی نہیں، سیاست سے ہی باہر کر چکی ہیں۔ وہ مودی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کو بھارت کی سلامتی اور سیکولرزم کے لیے خطرہ قرار دے چکی ہیں، بلکہ انہیں ہٹلر تک کہہ چکی ہیں۔ دوسری خاتون مایاوتی ہیں، جو سماج وادی پارٹی کی سربراہ اور دلت کلاس کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وہ یو پی کی سب سے زیادہ زور آور وزیر اعلیٰ اور راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی ممبر رہی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تیسرے اتحاد کی جانب سے وزیر اعظم کی امیدوار ہو سکتی ہیں، مگر انہوں نے لوک سبھا کا انتخاب ہی نہیں لڑا۔ اب وہ کنگ میکر ہیں۔ بی جے پی کو شکست دینے کے لیے وہ جارحانہ حملے کر رہی ہیں۔ 2014 کے لوک سبھا انتخاب میں ان کی جماعت کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ان کی جماعت نے 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ اس بار انہوں نے اتر پردیش سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ملائم سنگھ یادو کی جماعت سے طویل سیاسی دشمنی ختم کرتے ہوئے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یو پی سے بی جے پی ہارتی ہے تو اس کا کریڈٹ مایاوتی کو جائے گا۔ بھارت کے سیاسی افق پر ابھرتی ہوئی نہرو خاندان کی نمائندگی کے لیے پرینکا گاندھی سیاست میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے دھیمے انداز میں ہر جگہ مودی کو ناکام ثابت کیا۔ ان کے آنے سے کانگریس متحرک اور مضبوط ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مودی کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی، مگر ان کو پارٹی میں انتخاب میں تیاری کے ساتھ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے اپنے بھائی سے مل کر بھرپور مہم چلائی۔ ان کا ٹارگٹ مودی ہی ہے۔ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی مودی اور کشمیر کے حوالے سے مودی کی بڑی ناقد کے طور پر ابھری ہیں، مگر مودی اب بھی خود کو چوکیدار ہی سمجھتے ہیں۔